چاچا نے جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور وہ دن بھر سڑکوں پر پتھر مارتا پھرتا تھا۔ رخصتی کے بعد جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیوار پر دنیا کے نقشے اور کچھ خفیہ کوڈز لکھے نظر آئے۔ وہ شخص تیزی سے کمپیوٹر کی طرف لپکا اور بولا، تم نے یہاں میرے ساتھ آ کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، کیونکہ اصل میں پاگل نہیں بلکہ عائشہ کی زندگی ایک وقت میں کسی حسین اور خوبصورت خواب جیسی تھی، جہاں ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں اور غم کا کوئی سایہ دور دور تک نہیں تھا۔ اس کے والدین شہر کے انتہائی معزز اور مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جن کی جائیدادوں اور کاروبار کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ عائشہ ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر خواہش اس کے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ اس کا گھر ایک بہت بڑے اور شاندار محل جیسا تھا، جس کے وسیع و عریض صحن میں ہرے بھرے درخت اور رنگ برنگے پھول کھلے رہتے تھے۔ لیکن قسمت کو عائشہ کی یہ پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی زیادہ دیر منظور نہیں تھی۔ ایک انتہائی خوفناک اور تاریک رات جب تیز بارش ہو رہی تھی، عائشہ کے والدین ایک دور کے سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک انتہائی لرزاں خیز حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں میاں بیوی موقع پر ہی اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اس وقت عائشہ کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ دنیا کی مکاریوں اور رشتوں کے روپ میں چھپے ہوئے درندوں کو پہچان سکتی۔ والدین کی اچانک موت نے عائشہ کی ہنستی کھیلتی دنیا کو پل بھر میں ایک انتہائی تاریک اور وحشت ناک کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے سر سے وہ گھنا اور مضبوط سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، جو اسے دنیا کی ہر دھوپ اور ہر برائی سے بچاتا تھا۔ والدین کے مرنے کے بعد عائشہ بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گئی، اور اسی تنہائی اور مجبوری کا سب سے بڑا فائدہ اس کے سگے چچا جبار نے اٹھایا۔ جبار ایک انتہائی مکار، لالچی اور شاطر انسان تھا، جس کی نظریں ہمیشہ سے ہی اپنے بڑے بھائی کی اس بے پناہ دولت اور وسیع جائیداد پر جمی ہوئی تھی۔ والدین کی موت کے فوراً بعد جبار نے انتہائی ہمدردی اور محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ لیا، اور وہ اپنی بیوی زرینہ کے ساتھ عائشہ کے اس بڑے سے گھر میں منتقل ہو گیا۔ شروع کے کچھ مہینے جبار اور زرینہ نے عائشہ کے ساتھ انتہائی پیار اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اسے تسلیاں دیتے اور اس کے ہر دکھ میں اس کے ساتھ رونے کا ڈرامہ کرتے۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا اور جبار نے کاروبار اور جائیداد کے تمام معاملات کو اپنے گندے اور غاصبانہ قبضے میں لینا شروع کیا، اس کا وہ بھیانک اور خوفناک اصل چہرہ عائشہ کے سامنے بے نقاب ہونے لگا۔ عائشہ کی حیثیت اس کے اپنے ہی باپ کے بنائے ہوئے گھر میں ایک حقیر اور بے بخش نوکرانی جیسی ہو کر رہ گئی۔ جبار اور زرینہ نے گھر کے تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو ایک ایک کر کے نوکری سے نکال دیا، اور گھر کا سارا بھاری اور مشقت طلب کام عائشہ کے کمزور کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، اب وہ صبح منہ اندھیرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، مٹی کے بھاری برتن دھوتی اور آگ کے سامنے بیٹھ کر ان ظالموں کے لیے کھانا پکاتی۔ زرینہ انتہائی سخت گیر اور ظالم عورت تھی، جو بات بات پر عائشہ کو طعنے دیتی اور بعض اوقات اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ عائشہ راتوں کو اپنے تاریک کمرے میں اکیلی روتی رہتی اور اپنے مرے ہوئے والدین کو یاد کر کے سسکتی رہتی، لیکن اس کی آہیں اور سسکیاں سننے والا اس ظالم دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جبار کی لالچ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اس تمام تر دولت اور جائیداد کو مکمل اور قانونی طور پر اپنے نام منتقل کروانا چاہتا تھا، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ عائشہ کے والد نے اپنی زندگی میں ہی تمام جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی، اور کسی بھی قانونی کارروائی کے لیے عائشہ کے دستخط یا اس کا مر جانا ضروری تھا۔ جبار اتنا بڑا خطرہ مول لے کر عائشہ کو قتل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس صورت میں تفتیش سیدھی اسی پر آتی اور وہ اپنی ساری زندگی کے لیے جیل کی تاریک کوٹڑیوں میں سڑتا رہتا۔ اس نے اپنے شاطر اور مکار دماغ میں ایک انتہائی غلیظ اور بھیانک منصوبہ بنایا۔ جبار کے محلے کی سڑکوں پر پچھلے کچھ عرصے سے ایک انتہائی خستہ حال اور پر اسرار شخص گھومتا رہتا تھا، جس کا نام محلے والوں نے تیمور رکھا ہوا تھا۔ تیمور ظاہری طور پر ایک مکمل ذہنی مریض اور پاگل انسان لگتا تھا۔ اس کے بال انتہائی لمبے، الجھے ہوئے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور غلیظ ہوتے تھے، اور وہ سارا دن گلیوں میں بے مقصد گھومتا رہتا تھا۔ اس کی سب سے عجیب اور خوفناک حرکت یہ تھی کہ وہ چلتے چلتے اچانک زمین سے پتھر اٹھاتا اور انہیں محلے کی مختلف دیواروں، دروازوں اور کبھی کبھی ہوا میں انتہائی زور سے مارتا تھا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ نامعلوم اور ناقابل فہم الفاظ بڑبڑاتا رہتا تھا، جن کی سمجھ کسی بھی عام انسان کو نہیں آتی تھی۔ محلے کے بچے اس کے پیچھے بھاگتے، اسے پتھر مارتے اور اس کا مذاق اڑاتے، لیکن تیمور کبھی کسی بچے کو جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ بس اپنی ہی ایک پر اسرار اور پاگلوں والی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ لوگ اس سے خوفزدہ رہتے تھے اور اس کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ جبار سارا دن اپنے گھر کی چھت سے اس پاگل تیمور کو سڑکوں پر پتھر مارتے اور خبتی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا رہتا، اور پھر ایک دن جبار کے شیطان دماغ میں یہ لرزاں خیز خیال آیا کہ اگر وہ عائشہ کی شادی اس پاگل اور خبتی تیمور سے کر دے تو اس کی تمام تر قانونی اور خاندانی مشکلات ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گی۔ جبار جانتا تھا کہ ایک پاگل اور سڑکوں پر گھومنے والے شخص سے شادی کے بعد عائشہ کی زندگی ایک ایسا بدترین جہنم بن جائے گی، جس میں وہ روز جیے گی اور روز مرے گی، اور اس ذہنی اور جسمانی اذیت کے باعث وہ خود ہی اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جائے گی یا پھر پاگل ہو کر مر جائے گی۔ جبار نے اپنے اس بھیانک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی بھی شرم یا حیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک تاریک اور اداس شام، جب عائشہ سارا دن کام کرنے کے بعد نڈھال ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جبار اور زرینہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ جبار کے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی بے حسی اور صفاکی سے یہ لرزاں خیز اعلان کیا کہ اس نے عائشہ کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا ہونے والا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ وہی گلیوں میں پتھر مارنے والا پاگل تیمور ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ اس کا دل کسی ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھر گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی بھیانک اندھیرا چھا گیا۔ اس نے جبار کے قدموں میں گر کر انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی التجائیں کی۔ عائشہ روتے ہوئے اپنے چاچا کے پاؤں سے لپٹ گئی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ چاچا جان، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں آپ کے گھر کی ساری زندگی بغیر کسی اجرت کے نوکرانی بن کر رہنے کو تیار ہوں۔ میں دن رات آپ کے جوتے سیدھے کروں گی، آپ مجھ سے جائیداد کے جس کاغذ پر کہیں گے میں دستخط کر دوں گی۔ میری ساری دولت آپ لے لیں، لیکن مجھے کسی پاگل اور ذہنی مریض کے پلے مت باندھیں۔
میری عزت اور میری زندگی کو اس طرح بے دردی سے برباد مت کریں۔ میں اس ذلت سے مر جاؤں گی، لیکن جبار کا دل کسی انتہائی سخت اور کالے پتھر سے بھی زیادہ بے رحم تھا۔ اس نے عائشہ کو ایک زوردار اور ظالمانہ دھکا دے کر اپنے قدموں سے دور پھینک دیا اور اس زمین پر گری ہوئی بے بس لڑکی پر چیختے ہوئے بولا کہ تیرا مقدر اب یہی پاگل ہے، اور تو جائیداد کی وارث ہونے کا اختیار اپنے دماغ سے نکال دے۔ زرینہ نے بھی انتہائی اونچی آواز میں ایک شیطانی قہقہا لگایا اور عائشہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ اب تیری ساری زندگی سڑکوں پر پتھر کھاتے اور اس پاگل کی جوتیاں کھاتے ہوئے گزرے گی، تاکہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ چل سکے۔ عائشہ دھاڑیں مار مار کر روتی رہی، لیکن اس ظالم گھر میں اس کی چیخیں سننے والا اور اس پر رحم کھانے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ رات عائشہ کے لیے ایک ناختم ہونے والے عذاب کی طرح تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں سے فرش کو بھگوتی رہی اور اپنے پروردگار سے اپنی موت کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن موت بھی اتنی آسانی سے انسان کو نہیں ملتی۔ جبار نے اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے محلے کے ایک لالچی اور رشوت خور شخص کو پیسے دے کر اس پاگل تیمور کو پکڑوایا اور اسے زبردستی غسل کروا کر ایک پرانا اور بوسیدہ سا لباس پہنایا۔ تیمور مسلسل مزاحمت کر رہا تھا اور اپنے ہونٹوں میں وہی نامعلوم الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی تھی۔ جبار نے شادی کی کوئی تقریب نہیں رکھی اور نہ ہی کسی رشتہ دار کو بلایا۔ وہ صرف اس قانونی کارروائی کو مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ عائشہ کا نام ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ شادی کے دن عائشہ کو نہ تو کوئی سرخ جوڑا پہنایا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی بناؤ سنگھار کیا گیا۔ وہ انہی پرانے اور گندے کپڑوں میں ملبوس تھی جن میں گھر کی صفائیاں کرتی تھی۔ اس کا چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سوجا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اور ابدی مایوسی چھا چکی تھی جسے دیکھ کر پتھر بھی رو پڑے۔ لیکن جبار اور زرینہ کے سینوں میں دل نہیں بلکہ لالچ کی بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ عائشہ کو زبردستی اور اس کے بالوں سے کھینچ کر گھر کے صحن میں لایا گیا، جہاں ایک بکے ہوئے شخص کے سامنے نکاح کی یہ انتہائی ظالمانہ رسم ادا کی گئی۔ تیمور صحن کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا اور وقفے وقفے سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ جب اس سے رضامندی پوچھی گئی تو اس نے زوروں سے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر اچانک خاموش ہو کر فرش کو گھورنے لگا۔ اس کی اس خبتی حالت کو دیکھ کر عائشہ کا دل سینے میں جیسے پھٹ گیا تھا۔ اسے زبردستی نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جبار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کاغذات پر انگوٹھا لگوایا اور یوں عائشہ کی زندگی کا سب سے بھیانک اور تاریک باب رقم ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد جبار نے بغیر کسی تاخیر کے عائشہ کو زور سے پکڑا اور اسے گھر کے دروازے سے باہر دھکے مار کر نکال دیا۔ اس نے انتہائی سفاکی سے عائشہ سے کہا کہ اب تو اس پاگل بیوی کی بیوی ہے، جا اسی کے ساتھ سڑکوں پر پتھر کھا۔ میرا اس جائیداد اور اس گھر پر مکمل قبضہ ہے، اور اگر تو نے کبھی مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دروازہ ایک انتہائی کربناک اور بھیانک آواز کے ساتھ عائشہ کے منہ پر ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ عائشہ اس تاریک اور سنسان گلی میں بالکل تنہا اور بے آسرا کھڑی تھی۔ اس کے سامنے وہ خستہ حال اور غلیظ پاگل تیمور کھڑا تھا، جو اب قانونی اور شرعی طور پر اس کا شوہر تھا۔ تیمور نے عائشہ کی طرف ایک انتہائی عجیب اور خبتی نظروں سے دیکھا۔
اس نے اچانک زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے گلی کی ایک دیوار پر زور سے دے مارا، اور پھر وہ بغیر کوئی بات کیے آگے کی طرف چلنے لگا۔ عائشہ جو مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، جس کے اندر جینے کی کوئی بھی خواہش اور کوئی بھی ہمت باقی نہیں بچی، وہ انتہائی بوجھل اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ایک بے جان لاش کی طرح اس پاگل کے پیچھے چلنے لگی۔ گلیوں کا اندھیرا انتہائی گہرا اور خوفناک تھا، اور آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس سرد رات کی ہیبت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ عائشہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پاگل اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں مسلسل یہ خوف تھا کہ شاید یہ شخص رات کے اندھیرے میں اسے جان سے مار دے گا یا کسی کھنڈر میں چھوڑ دے گا۔ وہ دونوں چلتے چلتے بستی کے بالکل آخری اور انتہائی سنسان سرے پر پہنچے، جہاں ایک انتہائی خستحال اور ویران سا پرانا مکان موجود تھا۔ اس مکان کا بیرونی دروازہ لکڑی کا تھا اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تیمور نے اس دروازے کو ایک زوردار لات ماری اور دروازہ چمراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ مکان کے اندر گپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تیمور تیزی سے اندر داخل ہوا اور عائشہ ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے اندر گئی۔ مکان کا صحن انتہائی چھوٹا اور کچا تھا، جہاں ہر طرف کوڑا کرکٹ اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ صحن کے ایک طرف ایک بند کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ تیمور اس کمرے کی طرف بڑھا اور اس نے اپنی جیب سے ایک انتہائی پرانی اور زنگ آلود چابی نکال کر اس کمرے کا تالا کھولا۔ تالا کھلتے ہی تیمور اندر چلا گیا اور عائشہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اندر جانے سے خوف زدہ تھی۔ اس کا پورا جسم خوف اور تھکاوٹ سے بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کمرے کے اندر اس پاگل کی کوئی انتہائی غلیظ اور وحشتناک دنیا ہوگی، جہاں اس کی عزت اور جان دونوں محفوظ نہیں ہوں گی، لیکن اس کے پاس پیچھے مڑ کر جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے ظالم چاچا نے اس کے لیے واپسی کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ عائشہ نے اپنے رب کا نام لیا اور انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس تاریک کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا، کمرے کی چھت پر لگا ہوا ایک مدھم روشنی والا بلب اچانک روشن ہو گیا۔ روشنی ہوتے ہی عائشہ کی نظر جب اس کمرے کے اندرونی منظر پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کا سانس اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اس کی روتی اور سوجی ہوئی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سمجھی تھی کہ اس پاگل شخص کا کمرہ انتہائی غلیظ کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا اور بدبودار ہوگا، لیکن اس کمرے کا منظر اس کی سوچ سے بالکل مختلف اور انتہائی لرزاں خیز حد تک پر اسرار تھا۔ کمرے کی تمام دیواریں انتہائی عجیب اور پیچیدہ چیزوں سے بھری ہوئی تھیں۔ عائشہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی یا کوڑے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ چاروں دیواروں پر پوری دنیا کے انتہائی بڑے اور تفصیلی نقشے چپکے ہوئے تھے، جن پر مختلف مقامات کو لال اور سیاہ رنگوں سے نشان زد کیا گیا تھا۔ نقشوں کے بالکل ساتھ ہی دیواروں پر انتہائی پیچیدہ اور الجھے ہوئے خفیہ اشارے اور تحریریں لکھی ہوئی تھیں، جو کسی بھی عام انسان کی سمجھ سے مکمل بالا تر تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی پاگل کا نہیں، بلکہ کسی انتہائی ماہر اور پوشیدہ انسان کا خفیہ ٹھکانہ ہے، جہاں وہ کوئی بہت بڑا اور خطرناک کام کر رہا ہو۔ ان دیواروں پر کچھ ایسی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں
جن کے چہروں پر سرخ رنگ سے کانٹے کے نشان بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک تصویر اس کے اپنے سگے چاچا جبار کی بھی تھی، جسے دیکھ کر عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر تیمور کی طرف دیکھا، جو اب اپنی اس خبتی اور پاگلوں والی حالت سے یکسر مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ وحشت اور پاگل پن مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی انتہائی گہری اور خطرناک چمک تھی جو کسی انتہائی تربیت یافتہ اور ہوشیار انسان کو ہو سکتی ہے۔ تیمور انتہائی تیزی کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی میز کی طرف لپکا، جہاں ایک انتہائی جدید قسم کا کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جو مسلسل چل رہا تھا، اور اس کی سکرین پر مختلف قسم کے ہندسے اور لکیریں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ عائشہ اس تمام ناقابل یقین اور ہوش ربا منظر کو دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ اس قدر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھا کہ وہ شخص جسے سارا شہر ایک غلیظ پاگل اور سڑکوں پر پتھر مارنے والا خبتی سمجھتا تھا، وہ اچانک اس قدر پر اصرار اور خوفناک روپ میں سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ تیمور نے اس کمپیوٹر پر کچھ انتہائی تیزی سے لکھا اور پھر اچانک پلٹ کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز، جو کچھ دیر پہلے تک محض بے معنی اور پاگلوں والی بڑبڑاہٹ پر مشتمل تھی، وہ اب انتہائی صاف، گرجدار اور پروقار ہو چکی تھی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں انتہائی سنجیدگی اور سختی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے یہاں میرے ساتھ آ کر اپنی زندگی کو انتہائی بڑے اور ہولناک خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اصل میں پاگل نہیں، بلکہ ایک انتہائی پوشیدہ اور خطرناک مقصد کے لیے یہاں موجود ہوں، اور اب تمہاری یہاں موجودگی میرے اور تمہارے دونوں کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے۔ عائشہ یہ تمام الفاظ سن کر ششدر اور دم بخود حالت میں تھی۔ تیمور نے کہا کہ تمہارا چاچا جبار صرف ایک لالچی اور جائیداد کا بھوکا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اس ملک کے انتہائی خطرناک اور غدار دشمنوں کا اہم ترین مہرہ ہے، جو پیسوں اور جائیداد کی اندھی ہوس میں اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ جبار پچھلے کئی سالوں سے دشمن ملک کے کارندوں کے ساتھ مل کر اس شہر میں غیر قانونی ہتھیاروں کی ترسیل اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس کا وہ بڑا سا گھر جو کبھی تمہارے شفیق والدین کا ہوا کرتا تھا، اب دراصل غداروں کا ایک بہت بڑا اور خفیہ ٹھکانہ بن چکا ہے، جہاں وہ رات کے اندھیرے میں غیر ملکی ایجنٹوں سے ملتا ہے اور ملک کی اہم ترین اور حساس معلومات کا سودا کرتا ہے۔ تیمور نے اپنی آنکھوں میں ایک شدید غصے اور حب الوطنی کے جذبے کو سموتے ہوئے کہا کہ میں اور میرا ادارہ پچھلے 2 سالوں سے اس غدار جبار اور اس کے کالے نیٹ ورک کی کڑی نگرانی کر رہے تھے، لیکن جبار اتنا شاطر اور مکار تھا کہ وہ کوئی بھی ثبوت اپنے پیچھے نہیں چھوڑتا تھا جس کی بنیاد پر اسے گرفتار کیا جا سکے۔ اس لیے حکومت نے مجھے اس انتہائی کٹھن اور خطرناک مشن پر مامور کیا کہ میں اس کے محلے میں ایک پاگلوں کا روپ دھار کر رہوں، تاکہ میں دن رات اس کے گھر کی نگرانی کر سکوں اور اسے مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ عائشہ، جو اب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، اس کے آنسو رک چکے تھے اور ان کی جگہ ایک انتہائی گہری حیرت اور صدمے نے لے لی تھی۔ تیمور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جو عائشہ کے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ تیمور نے بتایا کہ تم سوچتی ہوگی کہ میں سارا دن سڑکوں پر چلتے ہوئے دیواروں اور دروازوں پر پتھر کیوں مارتا تھا، تو سن لو کہ وہ کوئی پاگل پن کی حرکت نہیں تھی، بلکہ وہ میرے محکمے کا ایک انتہائی جدید اور خفیہ طریقہ کار تھا۔
میرے ہاتھ میں جو پتھر ہوتے تھے ان میں دراصل انتہائی چھوٹے اور طاقتور خفیہ مائکروفون اور کیمرے نصب ہوتے تھے، جنہیں میں جبار کے گھر کی بیرونی دیواروں، کھڑکیوں اور اس کے راستوں پر انتہائی مہارت سے مار کر چپکا دیتا تھا، تاکہ میں اس کے گھر کے اندر ہونے والی ہر گفتگو اور ہر ملاقات کی مکمل ریکارڈنگ حاصل کر سکوں۔ اور وہ جو میں سارا دن منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا وہ کوئی بے معنی آوازیں نہیں تھیں، بلکہ میں اپنے لباس میں چھپے ہوئے ایک انتہائی چھوٹے آلے کے ذریعے اپنے محکمے کے دوسرے ساتھیوں کو جبار کی نقل و حرکت کے بارے میں مسلسل معلومات فراہم کر رہا ہوتا تھا۔ تیمور کی ان تمام باتوں نے عائشہ کے دماغ کے بند دریچوں کو مکمل طور پر کھول دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا چاچا جبار رات کے پچھلے پہر اکثر اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلتا تھا، اور گھر میں بعض اوقات ایسے اجنبی لوگ کیوں آتے تھے جنہیں وہ پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ تیمور نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ جبار نے تمہاری شادی مجھ سے محض تمہاری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے اس کا ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک منصوبہ کار فرما تھا۔ جبار جانتا تھا کہ قانون کی نظر کبھی نہ کبھی اس کے کالے کرتوتوں تک تو پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر کے ایک خفیہ تہخانے میں جو اسلحہ اور ملک دشمن مواد چھپا رکھا تھا وہ تمام تہخانہ اس نے تمہارے نام پر منتقل کروا دیا تھا، اور اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اگر کبھی چھاپا پڑا تو وہ سارا ملبہ تم پر ڈال دے گا۔ وہ تمہیں ایک قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکے اور تم ساری زندگی جیل کی تاریک کوٹھڑیوں میں سڑتی رہو۔ لیکن جبار اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ جس شخص کو اس نے ایک حقیر اور بے وقوف پاگل سمجھ کر اپنے بچاؤ کا ڈھال بنایا ہے، وہ دراصل اس کی موت کا فرشتہ ہے جو اس کے تمام ثبوت اکٹھے کر چکا ہے اور آج رات ہی اس کے اس غلیظ اور ناپاک وجود کو اس دنیا سے مٹانے والا ہے۔ عائشہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا اپنا خون اس قدر غدار اور شفاف ہو سکتا ہے، اس نے کبھی اپنے بھیانک ترین خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تیمور نے میز پر رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے سیاہ باکس کو کھولا، جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار اور خطرناک قسم کا جدید ہتھیار موجود تھا۔ اس نے وہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے انتہائی مہارت سے جانچنے لگا۔ تیمور نے عائشہ سے کہا کہ اب جب کہ تم اس کمرے میں آ چکی ہو اور میرے اس راز سے واقف ہو چکی ہو تو تمہاری جان کو لاحق خطرہ مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ میری رپورٹ کے مطابق جبار کو آج رات اس بات کا ہلکا سا شک ہو گیا تھا کہ اس محلے میں کوئی خفیہ ایجنٹ موجود ہے، اور اس نے اپنے کچھ انتہائی خطرناک اور مسلح غنڈوں کو اس ویران مکان کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ تم کو قتل کر کے اپنے راستے کا ہر کانٹا ہمیشہ کے لیے صاف کر دے، اور بدقسمتی سے تمہارے ساتھ میں بھی اس نشانے پر آ چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے چہرے کا رنگ موت کی طرح زرد پڑ گیا اور اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے تیمور سے التجا کی کہ وہ اسے اس عذاب سے بچا لے، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ تیمور کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور بہادرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک انتہائی مضبوط اور پروقار لہجے میں اسے یقین دلایا کہ جب تک اس ملک کا یہ کمانڈر زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم پر آنچ نہیں لا سکتی۔ تم اس ظالم کی قید سے نکل کر میرے پاس آئی ہو، اور اب تمہاری حفاظت میری اور میرے اس محکمے کی سب سے اولین ذمہ داری ہے۔
تیمور نے عائشہ کو کمرے کے ایک انتہائی محفوظ اور پوشیدہ کونے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے تہخانے میں جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جب تک میں تمہیں خود باہر آنے کا نہ کہوں تم اس تہخانے سے باہر نہیں نکلو گی، چاہے باہر کتنا ہی شور اور گولیاں چلنے کی آوازیں کیوں نہ آئیں۔ عائشہ خاموشی اور خوف سے کانپتی ہوئی اس تاریک تہخانے میں اتر گئی اور اس نے اوپر سے لکڑی کا بھاری ڈھکن بند کر لیا۔ تہخانے کے اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن عائشہ کے دل میں اب مایوسی کی جگہ ایک انتہائی عجیب سی امید اور سکون پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اب اس پاگل سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت نے اس کے والدین کی موت کے بعد اسے ایک ایسا محافظ عطا کر دیا ہے جو ایک انتہائی مضبوط دیوار کی طرح اس کے اور اس کے ظالم چاچا کے درمیان کھڑا ہو گیا ہے۔ تہ خانے میں چھپے ہوئے عائشہ کو ابھی بامشکل چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک مکان کے باہر ایک انتہائی تیز اور بھیانک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، اور اس کے فوراً بعد لکڑی کا وہ خستہ حال بیرونی دروازہ ایک انتہائی زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر اندر صحن میں جا گرا۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ صحن میں کئی بھاری قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں جو انتہائی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں جہاں تیمور اکیلا موجود تھا۔ ان غنڈوں کی انتہائی غلیظ اور خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں جو ایک دوسرے کو حکم دے رہے تھے کہ اس پاگل کو زندہ مت چھوڑنا اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دینا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس شکار کو مارنے آئے ہیں وہ کوئی شکار نہیں، بلکہ ایک انتہائی خونخوار اور تربیت یافتہ شکاری ہے جو ان کے مستقبل کے لیے پوری طرح تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی ان مسلح غنڈوں نے اس کمرے کا دروازہ توڑا، ایک انتہائی لرزہ خیز اور کان پھاڑ دینے والی گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ تہ خانے کے اندر موجود عائشہ خوف کے مارے زمین پر گر پڑی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ باہر ہونے والی وہ جنگ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، بلکہ وہ حق اور باطل کی ایک انتہائی خطرناک اور خونی جھڑپ تھی۔ تیمور جو اس ملک کے بہترین دفاعی اداروں کا تیار کردہ ایک انتہائی ماہر کمانڈر تھا، وہ ان چند غنڈوں کے لیے اکیلا ہی ایک بہت بڑی فوج کے برابر تھا۔ تیمور نے اپنی جگہ بدلتے ہوئے انتہائی پھرتی اور مہارت سے اپنے ہتھیار کا استعمال کیا، اور چند ہی سیکنڈ کے اندر اس نے ان حملہ آوروں کی صفوں میں لاشیں بچھا دیں۔ کمرے کے اندر گولیوں کی وہ گرجدار آوازیں اور شیشے کے ٹوٹنے کا شور ایک انتہائی بھیانک طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عائشہ کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل اپنے رب سے تیمور کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وقت جیسے ایک جگہ تھم گیا ہے اور یہ طوفان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر اچانک وہ سارا شور، وہ گولیاں چلنے کی آوازیں اور وہ چیخ و پکار ایک انتہائی گہری اور موت جیسی خاموشی میں تبدیل ہو گئی۔ تہ خانے کے اندر کی خاموشی اس قدر پر اسرار تھی کہ عائشہ کو اپنی ہی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر اس جنگ کا انجام کیا ہوا ہے، کیا تیمور محفوظ ہے یا وہ ظالم غنڈے کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی اسی اندھیرے میں سمٹی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد تہ خانے کا وہ بھاری لکڑی کا ڈھکن انتہائی آہستہ اور پرسکون انداز میں کھلا اور روشنی کی ایک کرن اندر داخل ہوئی۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں تیمور کھڑا تھا، لیکن اس کا روپ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔
اس نے اپنا وہ پرانا پھٹا ہوا اور مٹی سے اٹا ہوا لباس اتار دیا تھا، اور اب وہ ایک انتہائی شاندار، پروکار اور رعبدار سیاہ رنگ کی وردی میں ملبوس تھا، جس پر اس کے محکمے کے نشانات اور اس کے کمانڈر ہونے کے ستارے انتہائی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے سے مٹی صاف ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی فاتحانہ اور پرسکون چمک تھی جو اس کی مکمل کامیابی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ تہہ خانے کے اندر عائشہ کی طرف بڑھایا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عائشہ نے اس کا مضبوط ہاتھ تھاما، اور جب وہ تہہ خانے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا سارا منظر بدل چکا ہے۔ ان مسلح غنڈوں کی لاشیں فرش پر پڑی تھیں، اور تیمور نے انہیں مکمل طور پر عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ عائشہ نے حیرت اور عقیدت بھری نظروں سے تیمور کی اس شاندار اور پروکار وردی کو دیکھا، جو اس کی اصلی پہچان اور اس کے عظیم مرتبے کی عکاس تھی۔ تیمور نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ جنگ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سانپ کا ہمیشہ کے لیے سر کچل دیں جس نے تمہاری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا اور اس ملک کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا۔ تیمور نے اپنی وردی کے کالر پر لگے ہوئے ایک جدید موبائل پر انگلی ماری اور انتہائی گرجدار اور کمانڈر والے لہجے میں اپنے محکمے کو حتمی کارروائی کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا جائے۔ تمام ٹیمیں جبار کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں، اور کسی بھی غدار کو وہاں سے زندہ یا مردہ فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس کا یہ حکم سنتے ہی عائشہ کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی تمام تر دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور اس کے مرے ہوئے والدین کی روحوں کو اب سکون ملنے والا ہے۔ تیمور نے عائشہ سے کہا کہ آج کی رات انصاف کی رات ہے، اور تم میرے ساتھ جاؤ گی تاکہ تم اپنی آنکھوں سے اس ظالم کا انجام دیکھ سکو جس نے تمہیں ایک پاگل کے پلے باندھ کر ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تیمور عائشہ کو انتہائی حفاظت کے ساتھ مکان سے باہر لایا، جہاں اب اس کی خفیہ ایجنسی کی انتہائی جدید اور بختر بند گاڑیاں خاموشی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک انتہائی بڑی اور محفوظ گاڑی میں بیٹھے، اور ان کا قافلہ جبار کے اس عالیشان گھر کی طرف روانہ ہو گیا جو چند گھنٹے پہلے تک عائشہ کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اور پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا جب خفیہ ایجنسی کی ان درجنوں گاڑیوں نے بغیر کوئی سائرن بجائے انتہائی خاموشی اور مہارت کے ساتھ جبار کے اس پورے گھر کو اپنے لوہے اور بارود کے سخت گھیرے میں لے لیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور ایک ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ جبار اور اس کی بیوی زرینہ اس وقت اپنے پرتعیش کمرے میں انتہائی سکون اور طمانینت کی نیند سو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ان کے بھیجے ہوئے غنڈوں نے اس پاگل تیمور اور عائشہ کو اب تک ختم کر دیا ہوگا، جس کے بعد جائیداد کا واحد اور بلا منازع مالک صرف اور صرف جبار ہوگا۔ ان کے ان شیطانی خوابوں اور ان کی اس غلیظ نیند کو ایک انتہائی ہولناک اور قیامت خیز جھٹکے نے توڑا جب گھر کے بیرونی اور انتہائی بھاری فولادی دروازے کو ایجنسی کے اہلکاروں نے ایک طاقتور دھماکے کے ساتھ اڑا دیا۔ دھماکے کی وہ آواز اتنی شدید تھی کہ پورا گھر لرز اٹھا، اور آس پاس کے پڑوسی بھی خوف کے مارے جاگ اٹھے۔ جبار اور زرینہ انتہائی بدحواسی اور دہشت کے عالم میں اپنے بستر سے اچھل پڑے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے ان کے گھر پر کس نے اور کیوں حملہ کر دیا ہے۔ وہ ابھی سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ ان کے کمرے کا دروازہ انتہائی زور سے کھلا،
اور ان درجنوں مسلح اور نقاب پوش اہلکار کمرے میں داخل ہو گئے جنہوں نے اپنی جدید اور خود کار بندوقوں کا رخ جبار اور زرینہ کی طرف کر دیا۔ جبار کا رنگ موت کی طرح پیلا پڑ گیا اور اس کا سارا غرور اور اس کی ساری مکاری چند ہی لمحوں میں اس کے قدموں میں بکھر گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا وہ تمام تر کالا نیٹ ورک اور اس کے وہ تمام تر غیر ملکی آقا اسے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور قانون کے لمبے اور فولادی ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ چکے ہیں۔ جبار نے انتہائی خوف زدہ اور کانپتی ہوئی آواز میں اہلکاروں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور میرے اس معزز گھر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ میں اس شہر کا ایک بہت بڑا اور عزت دار تاجر ہوں۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر کھڑے دو اہلکار دو حصوں میں بٹ گئے اور ان کے درمیان سے چلتا ہوا ایک انتہائی پروقار قداور اور رعب دار افسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی سیاہ وردی پر لگے ہوئے ستارے اور اس کی چھاتی پر سجے ہوئے تمغے اس کی طاقت اور اس کے رتبے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ تیمور تھا جو اب اپنے اس اصلی اور انتہائی طاقتور روپ میں جبار کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تیمور کے ساتھ ہی اس کی پناہ میں چلتی ہوئی عائشہ بھی کمرے میں داخل ہوئی، جس کے چہرے پر اب کوئی خوف یا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی طمانینت اور ایک ایسا سکون تھا جو ایک مظلوم کو اپنے ظالم کا انجام دیکھتے وقت ملتا ہے۔ جبار نے جب اس پروقار افسر کی طرف دیکھا تو پہلے تو وہ اسے پہچان نہیں پایا، لیکن جب اس نے اس افسر کی ان تیز اور غضبناک آنکھوں پر غور کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ اسے اپنے حواسوں پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی غلیظ مٹی سے اٹا ہوا اور گلیوں میں پتھر مارنے والا پاگل تیمور ہے جس کے ساتھ اس نے آج ہی دوپہر کو اپنی بھتیجی عائشہ کا نکاح کر کے اسے دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ جبار کا پورا جسم ایک شدید کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا اور اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی۔ زرینہ بھی تیمور اور عائشہ کو اس حالت میں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر مکمل طور پر ششدر اور پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ تیمور نے اپنے بھاری اور پروقار قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جبار کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہوا اور اس نے انتہائی سرد اور گرجدار لہجے میں کہا کہ کیا ہوا جبار؟ تم اپنے اس محلے کے پاگل کو اتنی جلدی بھول گئے جس کے پلے تم نے اپنی ہی سگی بھتیجی کو محض چند پیسوں اور جائیداد کی خاطر باندھ دیا تھا۔ تم دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہو، لیکن اس ملک کی حفاظت کرنے والے ان خاموش نگہبانوں کو نہیں۔ تم نے سوچا تھا کہ تم ایک پاگل کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی غداری کے تمام ثبوت اس پر ڈال دو گے، لیکن تم یہ نہیں جانتے تھے کہ جس پاگل کو تم نے اپنی ڈھال بنایا تھا وہ دراصل تمہاری تباہی کا وہ طوفان تھا جو آج رات تمہارے اس پورے غلیظ وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ تیمور نے اہلکاروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے چند ہی منٹوں میں گھر کے اس خوفناک تہخانے کا دروازہ توڑ کر وہاں سے وہ تمام غیر قانونی اور تباہ کن اسلحہ اور ملک دشمن دستاویزات برآمد کر لیں جو جبار نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے لیے اکٹھی کر رکھی تھیں۔ وہ تمام ثبوت اب سب کے سامنے موجود تھے اور جبار کے پاس اب بچنے کا کوئی بھی راستہ یا کوئی بھی بہانہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اس نے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے تیمور اور عائشہ کے سامنے رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔
میں عائشہ کی ساری جائیداد اسے واپس کر دوں گا، لیکن خدا را مجھے اس غداری کے مقدمے میں مت پھنساؤ ورنہ میں پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ زرینہ بھی روتے ہوئے عائشہ کے قدموں میں گر پڑی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ وہ اپنے چاچا اور چاچی کو معاف کر دے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ نے انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اپنے ان ظالم اور سفاک رشتہ داروں کو دیکھا جنہوں نے اسے اس گھر میں ایک نوکرانی بنا کر رکھا تھا، اور پھر اسے ایک پاگل کے حوالے کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ عائشہ نے ایک انتہائی سرد اور پرسکون لہجے میں کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، اس درندگی اور اس غداری کی نہیں جو تم نے میرے والدین کی محبت کے ساتھ اور اس ملک کی مٹی کے ساتھ کی ہے۔ آج قدرت نے تم دونوں کو تمہارے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا ہے، اور اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ تیمور نے اپنے اہلکاروں کو سخت اور حتمی حکم دیا کہ ان دونوں غداروں کو ہتھکڑیاں پہنا کر فوراً محکمے کے انتہائی خفیہ اور سخت ترین قید خانے میں منتقل کیا جائے، جہاں ان سے ان کے بقیہ نیٹ ورک کے بارے میں تفتیش کی جائے۔ اہلکاروں نے جبار اور زرینہ کو انتہائی بے دردی اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور انہیں قیدیوں کی گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ گھر جو پچھلے کئی سالوں سے ان ظالموں کے ظلم اور غرور کا گڑھ بنا ہوا تھا، آج ان کی ذلت امیز گرفتاری پر ایک انتہائی پر اسرار خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ گھر کی وہ دیواریں جو عائشہ کے رونے کی آوازیں سنتی تھیں، آج وہ اس کی اس شاندار فتح پر مسکرا رہی تھیں۔ جب جبار اور اس کے تمام غنڈوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تو گھر میں صرف تیمور اور عائشہ باقی رہ گئے۔ رات کی وہ تاریکی اب آہستہ آہستہ صبح کی اس روشن اور پرسکون سفیدی میں تبدیل ہو رہی تھی، جس نے ایک انتہائی طویل اور دردناک عذاب کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور سکون تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر سے ظلم اور غداری کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہے۔ عائشہ اس بڑے سے صحن کے درمیان کھڑی اپنے ان آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی جو اب دکھ کے نہیں بلکہ ایک انتہائی سچی اور لازوال خوشی کے آنسو تھے۔ اس کی وہ تمام تر محرومیاں اور اس کی وہ تمام تر بے بسی جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں برداشت کی تھی، وہ آج اس روشن صبح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا گھر، اس کی جائیداد اور اس کی عزت، سب کچھ اسے مکمل طور پر واپس مل چکا تھا، اور اسے اس تاریک گڑھے سے نکالنے والا وہ شخص اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا جسے دنیا نے ایک پاگل سمجھا تھا۔ تیمور انتہائی نرم اور پروقار قدموں کے ساتھ چلتا ہوا عائشہ کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی سختی یا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی گہری، سچی اور محافظانہ محبت کی چمک موجود تھی۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مدھم اور نرم لہجے میں کہا کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے پچھلے چند سال انتہائی اذیت ناک اور کرب ناک گزرے ہیں، اور تمہارے اپنے ہی خون نے تمہارے ساتھ وہ ظلم کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں نے اپنے فرض اور اس ملک کی حفاظت کی خاطر ایک پاگل کا روپ دھارا تھا، اور تمہارے ظالم چاچا نے تمہیں میری بیوی بنا کر ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن قدرت کے فیصلے انسانوں کی ان تمام مکاریوں اور سازشوں سے بہت بالا تر ہوتے ہیں۔ تمہارا نکاح مجھ سے ایک زبردستی اور ایک ظلم کے طور پر کیا گیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس رشتے کو کبھی اپنے دل سے تسلیم نہیں کر سکتی، اس لیے میں تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے مکمل آزادی دینے کا فیصلہ کرتا ہوں۔
تم اب اس گھر کی اور اس تمام تر جائیداد کی اکلوتی اور باعزت مالکن ہو، اور تم اپنی زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے مطابق گزارنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہو۔ تیمور کی باتیں سن کر عائشہ کا دل ایک عجیب سی کیفیت اور ایک نامعلوم سے جذبے سے بھر گیا۔ اس نے تیمور کے اس پروقار اور خوبصورت چہرے کو دیکھا جس نے اس کی جان بچائی تھی، جس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، اور جس نے اسے اس تاریک جہنم سے نکال کر اس روشن اور پرسکون صبح میں کھڑا کیا تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ دنیا کا کوئی بھی شخص تیمور سے زیادہ بہادر، سچا اور ایک بہترین محافظ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جس نے اپنے ملک کی خاطر اپنا سکون، اپنی پہچان اور اپنا سب کچھ قربان کر کے سڑکوں کی دھول چھانی تھی، وہ کسی بھی عورت کے لیے ایک انتہائی فخر اور خوش قسمتی کا باعث ہو سکتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے تشکر اور محبت کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور انتہائی سچے اور جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا کہ تیمور، آپ نے مجھے جس ذلت سے بچایا ہے اور جس طرح میرے والدین کے اس گھر کو ان غداروں کے قبضے سے چھڑایا ہے، اس کا قرض میں اپنی پوری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میرا وہ نکاح اگرچہ ایک مجبوری اور ظلم کے تحت کیا گیا تھا، لیکن میں اس رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ باعزت اور عظیم انسان اور کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ تقدیر جس نے مجھے ایک پاگل کے پلے باندھنے کا دکھ دیا تھا، دراصل وہی تقدیر مجھے دنیا کے بہترین محافظ اور ایک سچے ساتھی سے ملوانا چاہتی تھی۔ میں آپ سے یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی، بلکہ میں اپنی باقی زندگی اس ملک کے اس عظیم کمانڈر کی بیوی بن کر اور پورے فخر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ عائشہ کی یہ انتہائی سچی اور محبت بھری باتیں سن کر تیمور کی ان مضبوط اور رعبدار آنکھوں میں بھی ایک ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ عائشہ کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک اس کی عزت، اس کی محبت اور اس کے اس یقین کی حفاظت کرے گا اور کبھی کوئی دکھ اس کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس روشن اور پرسکون صبح کے اجالے نے ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایسے نئے اور خوبصورت باب کا آغاز کیا جس کی بنیاد سچائی، بہادری اور ایک انتہائی گہرے روحانی رشتے پر رکھی گئی تھی۔ عائشہ کی وہ زندگی جو ایک تاریک غار میں سسک رہی تھی، اب ایک انتہائی روشن، پرسکون اور محبتوں سے بھری ہوئی شاہراہ پر گامزن ہو چکی تھی۔ اس کا وہ ظالم چاچا جو اسے ایک پاگل کر کے، پاگل کے حوالے کر کے اس کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا، وہ خود اپنے کیے کی انتہائی عبرتناک اور غلیظ سزا بھگتنے کے لیے تاریک جیل کی ان خستہ حال سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا، جہاں نہ کوئی اس کا نام لینے والا تھا اور نہ کوئی اس کی دولت اس کے کام آنے والی تھی، اور وہ شخص جو کبھی سڑکوں پر پتھر مارتا ہوا ایک خبتی اور پاگل مشہور تھا، اب اسی شہر میں ایک انتہائی پروقار، عظیم اور باعزت محافظ کے طور پر جانا جاتا تھا، جس کے دم سے اس ملک اور اس شہر کی فضائیں محفوظ ہو چکی تھیں۔ عائشہ اور تیمور کی یہ داستان اس بات کی ایک انتہائی زندہ اور طاقتور دلیل بن چکی تھی کہ حق اور سچائی کا راستہ چاہے کتنا ہی کٹھن، پر اصرار اور کانٹوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا انجام ہمیشہ ایک انتہائی شاندار، روشن اور لازوال فتح پر ہوتا ہے، اور قدرت ان ظالموں کو ہمیشہ انہی کے بچھائے ہوئے جال میں انتہائی عبرتناک اور شرمناک انداز میں پھنساتی ہے، جو دوسروں کی زندگیوں کو تاریک کرنے کا مکروہ اور غلیظ منصوبہ بناتے ہیں۔ اور آج اس بڑے سے گھر کے اس خوبصورت اور روشن صحن میں، جہاں کبھی ظلم اور لالچ کی گھٹن محسوس ہوتی تھی، اب صرف اور صرف
سکون، محبت اور ایک سچے رشتے کی ابدی اور لافانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جسے دنیا کی کوئی بھی مکاری اور کوئی بھی سازش کبھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔